بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت مبارکہ 36 کو مختصر تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ وا اور ما ظن، میں گمان نہیں کرتا، ساعہ قیامت، قائمہ قائم برپا ہوگی، ولا ان اور اگرچہ ردت میں لوٹایا گیا، الی طرف ربی اپنے رب کی طرف، لا اجدن میں ضرور پاؤں گا، خیرن بہتر، منہا اس میں سے، منقلبا لوٹنے کی جگہ۔ اگر مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹنا پڑا بھی تو گیا بھی تو کیا ہوگا، ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ آسان طریقے سے۔ یہاں پر باغ کے مالک نے قیامت کے بارے میں جو کہا اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دل میں یا گمان کیا رکھ رہا تھا۔ باغ کے مالک نے قیامت کے بارے میں، وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، ہونے والی ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور کر دیا، آخرت پر بالکل ایمان نہ رکھا، اس لیے اس نے ایسا خیال کیا کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی، یعنی قیامت کا عقیدہ ہی اس نے اپنے ہی ذہن میں غلط ملت کر دیا۔ وہ کس طرح سے، اس کی اگلی لائن، ولا ارددت الی ربی، اور اگر یقیناً میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، تو فرض کریں کہ اگر وہ قیامت کی طرف لوٹایا بھی گیا، اس نے اس طرح کا اس کو گماں کر لیا، تو کیا ہوگا؟ اگر قیامت آئی تو میں لوٹایا گیا تو کیا ہوگا، لا اجدن خیر منہا منقلبا، یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے بعد دو باتیں ہیں اس کے اندر، یا تو اس نے یہ حقیقت حال کا علم رکھتا تھا، تب اس کا یہ کلام جو ٹھٹھے مارتا ہوا اس نے تمسخر انداز میں اس کو کہا کہ کفر میں اس کے اور اضافہ ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں بھی سچ مچ شاید وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ رکھنا کے اوپر اس کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، وہ دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ شاید قیامت کبھی آئے گی نہیں۔ تو جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا جاہل ترین شخص جو عقل سے بالکل بے راہ روا ہوگا، وہی اس طرح کی بات کرے گا نا۔ دنیا کی عطا اور آخرت کی عطا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی جاہل شخص اپنی جہالت کی بنا پر بغیر سمجھے اس طرح کے بیوقوفانہ الفاظ استعمال کرے گا کہ مجھے اگر دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا ہے تو یقیناً مجھے آخرت میں بھی بڑا کچھ ملے گا۔ ایسا کرنا بالکل ہی میرے حساب سے تو بالکل ہی جاہلیت ہے کہ عقیدہ آخرت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کرنا، یعنی کہ اس نے اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ انڈائریکٹلی تو یہی معاملہ ہوا نا، جیسے کہ وہ کہہ رہا تھا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ لَازِمٌ، پچھلی آیت میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بس باغ میں داخل ہوتے وقت اس نے کیا کیا، وہاں پر وہ کلمات ادا کر دیے، جس طرح سے نمرود نے اس طرح کے الفاظ سخت استعمال کیے کہ میں مالک ہوں اور میں اسی طرح سے جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا بغیر حساب کتاب کے، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں سورۃ فصلت جو ہے اس کی آیت مبارک 50 کو آپ ضرور پڑھیں، اس کے اندر بالکل اسی بات کو، نقشے کو کھینچا گیا ہے۔ اس کے میں معنی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آیت مبارکہ لمبی ہے، سورۃ فصلت آیت مبارکہ 50۔ اور یقیناً ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں گے تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیا، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے مزہ چکھائیں گے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں متکبر انسان
امتحان کی حالت کو انعام کی حالت سمجھتا ہے۔ متکبر انسان وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی چیز مل سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں ہی پڑھا، تو کیا پھل، کیا پھول، کیا اولاد، کیا شادی، کیا بیاہ، کوئی کاروبار، کوئی نوکری، کوئی جاب، کوئی صحت، اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو آپ کو صحت تک نہیں ملتی۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو آپ کو ایک دن کی بھی اضافی مہلت نہیں ملتی۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اس وقت آپ جانتے ہیں سب کے یہ باغ والے کا سلسلہ بات چل رہی ہے۔ مطلب کہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے قیامت کو ہی جھٹلا دیا اور خود ہی یہ ازیوم کر لیا، خود ہی یہ گیس کر لیا کہ میں تو شاید پتہ نہیں کون سی بادشاہت کرنے والا ہوں، واللہ عالم مجھے کیا نصیب ہو جائے گا، اور میں آخرت میں بھی اس سے بہتر مجھے کامیابی ملے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آج جو بیج بویا جاتا ہے پریکٹیکل کھیتوں میں دیکھیں، اگر وہ اس کی فصل اور اس کی ایمانداری اور اس کی محنت خالص ہو تو رزلٹ اچھا نکلتا ہے۔ وہ رزلٹ چاہے اولاد کی نسبت سے ہو، چاہے کھیتی باڑی کی نسبت سے ہو، چاہے آپ کی جاب ہو، آپ کی نوکری ہو، اگر آپ اس میں ریگولر استقامت اور ایمانداری کے ساتھ حق حلال سے اپنا کام نہیں کرتے تو رزلٹ آپ کو پور ملے گا۔ یہی حساب دنیا کی ہماری یہ کھیتی ہے جس کو ہم آخرت میں انشاءاللہ کاٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تکبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔